बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर रखे। अल्लाह ताला आपको घर की खुशियाँ अता फरमाए, आपके घर में सुकून प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला मियाँ बीवी में सच्ची प्यार मोहब्बत अता फरमाए, नेक और सालिह औलाद अता फरमाए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए और रोज़ियों में ईमान में खुशियों में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का टॉपिक। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि इंसान का कैरियर या इंसानियत। इंसान का किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कई बार इंसान अपना कैरियर आड़े में ले लेता है। वो कहता है पहले मैंने स्टडी करनी है, पहले मैंने कुछ बनना है, कुछ मैंने अपना संवारना है, फिर मैं शादी करूँगा या फिर ये मैं फ़र्ज़ निभाऊँगा या मैं फिर ये करूँगा। लेकिन मेरा यही ख्याल है कि इंसान को इंसानियत को फोकियत देना चाहिए, अहम समझना चाहिए, इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का एक मिनट का भी कोई भरोसा नहीं है। एक मिनट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये नहीं है कि मैं ये कर लूँगी, ये कल कर लूँगी, ये परसों कर लूँगी। लेकिन जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, बेशक वो माँ बाप हैं, औलाद है, बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, या बहन भाई हैं, या दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, या हमसाए हैं, तो उनका हक हुकूक अदा करना हम पर फ़र्ज़ होता है। इंसानियत का एक दूसरे पर हक होता है, तो उसको अदा करना ज़रूरी होता है। दूसरों की गमी खुशी का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनको अपनी तरफ से अपनी ज़बान और हाथ से कोई अजियत ना देना, नुकसान ना देना, ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। तो इसमें कभी कभी ये भी बात आ जाती है कि आजकल के दौर में देखा गया है कि वो लड़का ज़्यादा पढ़ गया है या ज़्यादा अमीर घराने का है, तो वो गरीब लड़की जो है उससे शादी नहीं करेगा कि वो जहेज़ में क्या लाएगी या वो क्या करेगी, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या वो पिंड से है, घरां से है, इतनी चालाक होशियार नहीं है। तो या इसके मुकाबले में ये हो जाता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा अमीर घराने से है, तो वो गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी, वो स्टेटस के खिलाफ है। या उनका ये स्टेटस है कि उसने अपना कैरियर बनाना है, इसलिए उन्होंने वो जो पढ़ाई की है, जो काम किया है, तो वो अब सेक्रीफाइस नहीं करेगी। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का, इतना लिखने का, कि अगर उसको घर ही बैठना है, घर ही संभालना है, बच्चे ही संभालने हैं। तो मेरी यही बहन से गुजारिश है, भाइयों से गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी को संवार लें, इंसानियत को बचा लें, कैरियर बनता रहेगा। अगर मर्द में इतना है वो मर्द, तो वो कमा के अपनी बीवी बच्चों के लिए सारा वो नान नफ़का पूरा करे, खाने को, रहने को, पहनने को दे, उनकी इज़्ज़त का एहतराम करे और उनकी एहसास हमदर्दी करे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि औरत बस इतना पढ़ लिख लिया है तो उसने काम ही करना है। तो जितना भी मियाँ बीवी आपस में सुलह मशवरे से, मोहब्बत से ये डिसाइड करते हैं कि चलो आप इतना काम कर लो, मैं भी काम पे होता हूँ, तुम भी इतना काम कर लो और हमारा जो गुज़र बसर आसानी से हो जाएगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करती हो। तो इस वजह से वो औरत भी फिर ये फील करती है कि मैं अपने हस्बैंड की, अपने खावंद की एहसास हमदर्दी कर रही हूँ और उनका मैं हाथ बटा रही हूँ, उसकी ज़िम्मेदारियों को बांट रही हूँ, और मर्द भी अप्रिशिएट करता है। इससे उनकी प्यार मोहब्बत और अच्छा बढ़ जाता है। और अगर एक मर्द कमाने वाला हो तो 4-5 फैमिली मेंबर हों जो सिर्फ एक कमाई पर पल रहे हों, तो फिर वो बंदे के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ जाता।
اور ہمارے سامنے رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موجود ہے۔ یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن بار چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی، گرین سے وہ آٹا بنایا کرتی تھی، فلار بنایا کرتی تھی، اور اس کو سیل کر کے جو اس کے پیسے ملتے تھے، جو اس کی محنت کے کمائی ہوتی تھی، اس سے ان کی گروسری آتی تھی۔ بے شک وہ گھر میں بیٹھتی تھیں، اپنے بچوں کو سنبھالتی تھیں، اپنے گھر کی صاف صفائی بھی کرتی تھیں، اس کے باوجود وہ اپنے خاوند حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر قرار ان کو ایک قسم کا تعاون کرتی تھیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جان مال سب کچھ اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ وہ زیادہ تر جہاد میں جنگوں کے لیے تیاری کرتے، جہاں کوئی غریب و مسکین ہوتا ان کے کھانے کا انتظام کرتے، جہاں قرض داروں کا قرض ادا کرتے، تو وہ رفائی عامہ کا کام کرتے۔ تو اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر میں بھی کریں، لیکن بیوی صبر شکر کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں جو ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہیں۔ عورت گھر بیٹھے بھی اپنے خاوند کا تعاون کر سکتی ہے، بہت بہترین عورت بن سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عورت کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جس سے اس کا خاوند خوش ہے، راضی ہے۔ اور اسلام میں عورت کو اپنے خاوند کی عزت کرنی ہوتی ہے، مرد کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور عورت بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ وفادار اور اپنے خاوند کی عزت و احترام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ زندگی بہت اچھے سے گزرتی ہے اور بچے بھی نیک اور صالحین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نیا کپل جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں، وہ یہ نکاح کے بندھن میں بندھ رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابیات، خاص کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کو غور و فکر کریں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اس طرح بہت ساری زندگیاں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور عورت زیادہ اپنے خاوند سے، ان کی اطاعت سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے کسی چیز کی، لوگوں کی طرف دیکھ دیکھ کے نہ کہے مجھے یہ کپڑے چاہیے، مجھے وہ چاہیے، لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، اپنے خاوند کی پاکٹ کی طرف دیکھیں کہ میرا خاوند کتنا خوشی سے مجھ پر سپینڈ کرتا ہے اور خوش ہے، تاکہ اس سے بوجھ نہ ہو۔ قیامت کے دن عورت نے اپنی قبر میں اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے اور خاوند نے اپنے کا۔ اگر خاوند اپنا سارا فرائض فلفل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب جو ہو جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے عورت اگر اپنی فرائض پورے کرے گی، اپنی ڈیوٹیز پورے کرے گی، تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، احساس ہمدردی کریں، عزت کریں، وفا کریں، اور تھوڑے پر زیادہ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر گزار ہو کے رہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی احساس ہمدردی کریں، دونوں مل جل کر اچھے ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس سے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم کیا نا دنیا میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بار قرآن پاک میں بھی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ان دونوں کا رشتہ نازک بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ سوت جو ہوتا ہے نا، کاٹن کا دھاگا، جب اس کو کھینچے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کا یہ بندھن ہوتا ہے، بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس کو بہت ہی سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے پر انسان کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے پر انسان کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ جو زندگی کی گاڑی جو ہے نا، جو 4 پہیوں سے چلتی ہے، 2 پہیے خاوند کے ہوتے ہیں اگلے، اور 2 پہیے پچھلے جو ہوتے ہیں وہ بیوی کے ہوتے ہیں۔ بیوی کو خاوند کو مشورہ دینا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے، اور خاوند کو رول کرنا پڑتا ہے، اور ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اور جو خاوند ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے،
وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کا احترام کرے اور اس کی فرما بردار رہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارت ہے، جو کانگریچولیشن نبی نے فرمایا، وہ ان کو مل سکے۔ اور کئی لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں نیک اور صالحین کہ اللہ مجھے میری بیوی سے جنت میں ملا دینا۔ وہ دنیا میں بھی اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی حشر کے دن اکٹھے اٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں تو اس لیے آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی احساس ہمدردی کریں۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز، میرے پاس سبسکرائبر دیکھنے والے بہت کم ہیں، تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، کیونکہ میں اچھے سے اچھے ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، تاکہ آپ کوئی اچھی ویڈیو مس نہ کر سکیں، اور اپنی فیملی کا ساتھ شیئر کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔